السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو وہی ہوا جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کبھی بھی تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیشہ تصویر کے دوسرے رخ کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جیسے ہی رجب کی پوسٹ شیئر ہوتی ہے اس کے چینل سے، جس میں اس نے کچھ باتیں کی تھیں، اس پوسٹ کے شیئر ہونے کے بعد ایمان کو ایک دم سے لوگوں نے فرش سے عرش پر گرا دیا اور سارا الزام ایمان اور اس کی فیملی پہ لگا دیا کہ گھر برباد کرنے والی یہی ہیں، یہ گھر بسانا نہیں چاہتی، نہ ماں نے گھر بسایا، نہ بہن بیوی کیا کہتی ہیں بیٹی گھر بسانا چاہتی ہے، اون جو ہے وہ نہیں چاہتا، وہ خود ہی اپنی بہن کا گھر اجاڑ رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ ایسے ویسے۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے سوشل میڈیا پہ ایک میں کہتی ہوں کہ پورا ایک ٹرینڈ چلایا گیا ایمان اور اس کی بھائی اور ماں کے خلاف۔ لیکن میں نے پھر بھی آپ کو یہی بولا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو پوسٹ شیئر کی گئی ہو یہ حقیقت پر مبنی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے پیچھے کسی کا کوئی مقصد بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بات آج کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ جب وہ پوسٹ شیئر ہوئی اس کے بعد رجب فیملی کو اتنا کوئی وہ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ ہمدردیاں ملی، اتنی ہمدردیاں ملی اور سارا ہیٹ جو ہے وہ ایمان کو ملا، کیونکہ ایمان کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، اس کی فیملی کو بہت پسند کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی والدہ اور بھائی کو۔ تو یہ چیز مجھے ایسے لگتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے اپنے فالوورس کو بھی لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں وہ رجب اور ان کی فیملی کو پسند نہیں آ رہی، اور رجب جو ہیں وہ اپنی مختلف ویڈیوز میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ تم لوگوں کا کیا کام ہے سوشل میڈیا پہ، تم لوگ پڑھے لکھے ہو، تمہارا تو کام ہی نہیں ہے، یہ تو ہم جیسے لوگوں کی فیلڈ ہے کہ ہم لوگ جاہل ہیں، گوار ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹونٹ مارتے ہیں وہ۔ تو ان کا اپنے بینوئی کا چینل بنانا، اور کبھی جب وہ ایمان کی وائس آ جاتی تھی اس کے بیک گراؤنڈ میں، یا کبھی ہاتھ آ جاتا تھا تو تھوڑا بہت وہ بھائی کو سپورٹ کر دیتی تھی، تو یہ چیزیں رجب کو پسند نہیں تھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی آپ نے دیکھا وہ پوسٹ جیسے ہی آئی تو سارا ملبہ جو ہے ان پہ ڈال دیا گیا اور بہت زیادہ اس فیملی کو ہیٹ ملا۔ لیکن ظاہری بات ہے اب سامنے سے جواب کی امید تو نہیں تھی ان کو، کیونکہ وہ کمزور لوگ ہیں، لیکن ایمان نے ہمت کر کے اس نے بھی اپنے دل کی جو کہتے ہیں نا کہ فیلنگز جو ہیں وہ شیئر کر دی، وہ بھی میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو ایمان نے پوسٹ لگائی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ پہلے تو میں یہ بتاتی ہوں کہ رجب کو ہمیشہ ہی اپنی وائف سے یہ شکایت رہی ہے کہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی، اور وہ ہمیشہ ہی یہی اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوا سنائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ مجھے میری ماں اور میری بہن نے ہی ہمیشہ اور میری خود کی فیملی نے سپورٹ کیا ہے، جس میں ایمان نہیں آتی۔ حالانکہ ایمان بھی اس کی فیملی کا حصہ ہے، لیکن وہ اس میں ایمان کو شامل نہیں کرتا، کیونکہ ایمان اس کو لگتا ہے کہ ایمان نے اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ اس کی بہن اس کے ولاگز بھی بناتی رہی، اس کا وہ اپنی بہن کا اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے، اور اپنی والدہ اس کے ہر غلط کام پہ اس کو سپورٹ کرتی رہی۔ کبھی بھی انہوں نے آج تک اپنی بیٹی کی اتنی غلطیاں اس نے کی ہیں، اتنی غلطیاں میں کہوں گی، ظاہری بات ہے انسان خطا کا پتلا ہے، ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے، ہر کسی سے خطائیں ہوتی ہیں، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، لیکن آج تک آنٹی جی نے ایک بھی بار نہیں کہا کہ یہاں میرا بیٹا جو ہے واقعی میں غلط تھا۔ آنٹی جی نے ہمیشہ ہی اس کی ہر بات کو جو ہے نا اچھا بنا کے پیش کیا، مگر مطلب کہ اگر اس نے تعلقات قائم کیے دوسری عورتوں کے ساتھ تو آنٹی جی نے کہا کہ میرا بیٹا بہادر ہے، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ٹھیک ہے؟ کہیں پہ شرمندگی، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے، ہر کوئی کرتا ہے، وہ تو پھر مطلب اتنا دیدہ دلیر ہے کہ اس نے تو اقرار بھی کر لیا کہ وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے۔ اور پھر جب وہ ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ ٹن ہو کے بیٹھے تھے ٹک ٹاک لائیو میں، ٹک ٹاک لائیو بھی بند کروائی تھی ان کے دوستوں نے، اور اس پہ آنٹی جی نے کہا کہ وہ تو میڈیسن لے کے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کا جو سردیوں میں اس کی ناک بند ہو جاتی ہے، اس کو اس طرح کی کوئی میڈیکل ایشو ہے۔ تو ہر جگہ پہ آنٹی جی اپنے بیٹے کا دفاع کرتی رہیں، اور جب آنٹی جی کے بیٹے نے خود لوگوں کو بچوں کو مارا، بہت سارے بچوں کو مارا، ٹھیک ہے، تو آنٹی جی نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ لیکن جب ان کے بیٹے کو، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، پٹائی ہوئی عدالت میں، تو آنٹی جی نے ان لوگوں کو بددعائیں دیں، جولیاں اٹھا کر بددعائیں دیں۔ تو ہر ماں اپنے بیٹے کا دفاع کرتی ہے، ایسی یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ کے بیٹے کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا منظر عام پہ، تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کو سمجھانا بھی چاہیے تھا اور اس کو روکنا بھی چاہیے تھا، اور لوگوں سے معافی بھی اس چیز کی مانگنی چاہیے تھی۔ پھر جی آپ لوگوں نے
ہمیشہ یہ کہا کہ ہماری جو بہو ہے وہ بیٹے کو جو ہے نا خود آ کے مطلب کہ پبلک میں آ کے اس بات کا ذکر کرے کہ بھی میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا. اس چیز کا بھی گلہ ہے آپ کو ان سے. پھر وہ جی ولاگز میں نہیں آتی، پہلے وہ خود اتنا نہیں آتی تھی، اس کا گلہ. پھر بیٹا ہو گیا وہ نہیں آتا، اس کا گلہ. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے حالات اس کے لیے، اس کی سچویشن کس طرح اس کے لیے بنا دی گئی کہ وہ بیچاری ٹک نہیں پا رہی سسرال میں. اور اس کا سسرال میں نہ ٹکنا ہی اس کے لیے سب سے بڑا جو ہے اس کی سب سے بڑی غلطی بن گئی ہے. میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا تھا کہ اس کو اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اگر اس نے اپنا رشتہ نبھانا ہے تو پھر چاہے سسرال کا ماحول جیسا بھی ہے اس کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے. اس کا شوہر گھر نہیں آتا، لیکن جب وہ گھر آئے تو وہ گھر میں موجود ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو ہو سکتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ ہسبینڈ وائف کی محبت میں اضافہ ہو جائے اور کوئی مطلب کہ راستہ نکل آئے، اس جو بھی تعلقات خراب ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. لیکن جی نہ تو اس کو ٹکنے دیا گیا، نہ وہ وہاں پہ ٹک پائی. کوئی ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ جو بچیاں جو ہوتی ہیں نا سسرال میں سکھی ہوتی ہیں وہ کبھی بھی میکے میں روز روز نہیں آتی. ظاہری بات ہے وہی بچیاں آتی ہیں جن کو سسرال میں وہ پیار، وہ محبت، وہ عزت نہیں ملتی جس کی ایک لڑکی حقدار ہوتی ہے. پھر پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں آج کل کی، ان کو اپنے حقوق کا بھی پتہ ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو یہی روایات ہیں اور یہی اسی چیز کے اوپر ہی ہماری زندگیاں ہمارے بڑوں نے گزاری ہیں اور آگے بھی، کہ بھئی عورت کوئی ڈیمانڈ نہ کرے. ٹھیک ہے، عورت کو جس طرح رکھا جا رہا ہے وہ رہے، صبر اور شکر کرے. اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. ایک نہ ایک دن اس کا دن بھی آئے گا جب ساس اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، تب تک وہ انتظار کرے اور کوئی بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ اپنے شوہر سے نہ کرے. تو لیکن آج کل کے آپ کو پتہ ہے بچے پڑھے لکھے ہیں، ان کو اپنے حقوق کا اچھی طرح سے پتہ ہے. اگر رجب صاحب کو پتہ ہے نا کہ میری بیوی جو ہے اس کا میرے ساتھ وہ آئے، میرے ولاگ میں آئے اور میرا بچہ آئے اور میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ کھڑے ہوں، تو پھر اس کو بھی تو ضرورت ہے نا آپ کی. لیکن آپ صرف چاہتے ہیں کہ مجھے ملے، آپ دینا نہیں چاہتے کسی کو. آپ صرف چاہتے ہیں میں اپنے کانٹینٹ میں اس کو یوز کروں بس. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ کہیں نظر نہ آئے. آپ نے جب ویڈیو بنانی ہو، آپ نے کلپ بنانا ہو، آپ کا بیٹا بھی آئے وہ بھی آئے، ویسے وہ آپ کے ارد گرد نظر نہ آئے. پھر باقی ٹائم آپ کا اور آپ کے دوستوں کا اور آپ کا جتنا بھی برادری سسٹم ہے ان کا. تو کچھ لینے کے لیے نا دینا بھی پڑتا ہے. لڑکی سب سے پہلے تو لڑکی دیتی ہے، وہ اپنا گھر، اپنا ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ کے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی قربانی تو اسی نے دی نا. پھر آگے آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں بیوی کا درجہ دیں، اس کو عزت دیں، اس کو تحفظ دیں، اس کی ضروریاتی زندگی جو ہے ان کو پورا کریں. اور اپنے ماں باپ سے بھی اس کی عزت کروائیں، اس کو بھی بولیں کہ وہ آپ کے پیرنٹس کی عزت کریں. اور 99% جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں نا، اگر ان کو رسپیکٹ اور عزت ملے نا تو وہ بدلے میں دگنی دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اور گھر بساتی ہیں. ہاں کچھ چلیں 10% کر لیں، 80% لڑکیاں کر لیں کہ وہ پھر بدلے میں پیار دیتی ہیں اور وہ اپنا گھر بساتی ہیں. 10% ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو بدلے میں مطلب کہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو گھر بسانے والی نہیں ہوتی اور ان کو جتنی عزت دی جائے وہ بس اس عزت کو وہ ہضم نہیں کرتی اور وہ اپنا گھر خراب کر ہی لیتی ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے. تو یہاں پہ تو ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا. ایمان تو آپ کے ساتھ ہی نظر آتی تھی، جب آپ اس کو ٹائم دیتے تھے وہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی. پھر وہ آتے ہی پریگننٹ ہوگی، اور پریگننسی میں ایک عورت کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے کبھی آپ نے سمجھا؟ یہی بات اب ایمان نے کی ہے جی، جو پوسٹ شیئر کی ہے کہ آپ صرف یہ شکوہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں رہی. آپ کہاں میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ کب سنسیئر ہوئے ہیں؟ جب میں پریگننسی کا مشکل ترین ٹائم گزار رہی تھی تو آپ اپنی زندگی میں اپنی مطلب کہ عیاشیوں میں مگن تھے. آپ نے کہاں میرا خیال رکھا؟ میں نے کس طرح سے بچہ پیدا کیا؟ میری بچہ مطلب ڈیلیوری کے بعد عورت کی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں بہت سارے مسائل کا عورت سامنا کرتی ہیں، تب آپ کہاں کھڑے تھے میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر ظاہری بات ہے آپ نے دیکھا ان کے بھائی کو وقتاً فوقتاً دبایا گیا، ان کے بھائی کو وقتاً فوقتاً ڈرایا گیا، اور آج تک ہم نے نہیں سنا کہ اس نے اپنے بنوئی کے خلاف ہاں اب کی ہے. تو ظاہری بات ہے اب اس نے کی بھی ہے تو جھوٹ تو نہیں بولا اس نے. ہاں میں پھر بھی کہوں گی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں نا. جب آپ سے اتنی غلطیاں ہو گئیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دے میری بیوی.
تو اس کو بھی آپ پھر معاف کریں نا, اس کو بھی آپ درگزر کریں کہ اگر اس بچے نے اپنے بہنوئی کے خلاف کوئی ایک آدھا جملہ بول دیا تو آپ بھی تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کتنا کچھ اس کو کہتے رہے, بلکہ لوگوں سے بھی کہلواتے رہے, بلکہ آپ کی بیوی کو آپ کے سامنے کتنی خواتین آ کے کیا کچھ کہہ کے چلی گئیں آپ نے تو ان کو شٹ اپ کال نہیں دی. کتنے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کی بیوی کے خلاف انٹرویوز دیے, آپ نے ان کو شٹ اپ کال نہیں دی ہیں. اور پھر آپ نے دیکھیں آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ بھئی ادھر سے اس کے فین پیج سے جو ہے نا چیزیں لیک ہو رہی ہیں گھر کی, یہ وہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ لوگوں نے تو آڈیو ہی لیک کر دی, اور وہ بھی آپ کی والدہ نے. اتنی عمر ہو گئی ہے آنٹی جی نے, اتنا میں کہتی ہوں بچگانہ حرکت کی ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے چینل جو شروع سے ان کی فیور میں ہیں, ظاہر بات ہے یہاں پہ ہر کوئی اپنا کام کرتا ہے, جس کو جو ٹھیک لگتا ہے ان کے حق میں وہ بات کرتے ہیں, ان کو وہ آڈیو جو ہے پہنچائی اور انہوں نے بیٹھ کے تبصرے کیے اور ایمان کو نیچا دکھایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایمان کوئی غلط ڈیمانڈ کر رہی ہے. میرے خیال میں تو ایمان نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی. آنٹی کی جیسی عادت ہے, جیسی ویڈیو بھی نظر آتی ہیں ویسے ہی وہ اس سے بات کر رہی ہیں. وہ سامنے سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بچے کے عقیقہ کے بکرے دے دیں, ظاہری بات ہے وہ آپ کا پوتا ہے, وہ آپ کا پوتا ہے, تو اس نے کوئی غلط تو نہیں بولا. آپ کا تو کام تھا کہ سنت کے مطابق اس کا عقیقہ کرتی, چاہے اس کا والد یہاں پہ تھا یا نہیں تھا, لیکن آپ نے نہیں کی. وہ تو اپنے بیٹی کی سلامتی کے لیے بول رہی ہے نا کہ اس کا آپ کریں, اور آپ کا فرض بنتا ہے, اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں اپنے بچے کو میڈیا پہ لانا چاہتی, تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ تو سب کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ایمان اپنے بچے کو میڈیا پہ نہیں لانا چاہتی. اس نے خود اس نے بات کی ہے ایک ان کے ولاگ میں, اگر آپ کو یاد ہو, ایک ولاگ میں ان کے جو وہ کزن ہیں سلمان, انہوں نے پوچھا تھا تو خود ایمان نے بولا تھا کہ میں نہیں لانا چاہتی. ٹھیک ہے, اس میں کون سی نئی بات تھی جو لیک ہوئی ہے آڈیو میں, اور وہ بیچاری رو رہی ہے. اور دیکھیں کوئی سوشل میڈیا اتنی اچھی چیز تو نہیں ہے کہ جس پہ اگر وہ اپنے بیٹے کو نہیں لائے گی تو پتہ نہیں کیا گناہ ہو جائے گا, الٹا نہیں لائے گی تو اچھی بات ہے. آپ کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہاں آپ نے اچھا فیصلہ کیا اپنے بچے کے لیے, لیکن آپ نے اس چیز کو پتنی کدھر, آپ ایک ولاگ جہاں پہ ہر چیز کا تفصیلی ولاگ بنتا ہے, ہر ایک چیز ہر اچھی بچی آ کے یہاں پہ بیٹھ کے رجب صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں اپنی سچویشن جو ہوتی ہے, تو اس پہ بھی ایک ولاگ بنا دیتے کہ بھئی میں اپنے بیٹے کو نہیں لانا چاہتا, نہ میری بیوی نہ میں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے آئندہ سے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی, خیر خیریت کا آپ کو پتہ چلتا رہے گا. اس کا اتنا بڑا مدعا کیوں بنایا؟ اور پھر آڈیو لیک کر کے آنٹی جی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ سچ میں اپنے بیٹے کا گھر نہیں بسانا چاہتی. اون نے جو کیا نا وہ تو مطلب کہ ینگ خون ہے, بچہ ہے, تو اس کی اس چیز کو پھر بھی کسی حد تک جو ہے نا اگنور کیا جا سکتا ہے, لیکن آنٹی جی اتنی میچور اتنی سمجھدار ہوتے ہوئے اتنی بڑی غلطی کریں گی تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, اور وہ بس اب یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اور جی چینل اپنا ہائڈ کر دیا, پرائیویٹ کر دیے اکاؤنٹس, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈکی جی جب آئے تھے جیل سے تو ان کی ویڈیو آپ کو پتہ ہے کہاں تک پہنچی ہے, آپ جا کے دیکھ لیں. تو بس یہاں پہ سوشل میڈیا پہ یہی چیزیں چل رہی ہیں, کچھ دن نہ آؤ پھر آؤ تو ایک پوری سٹوری لے کے آؤ, وہ سٹوری بیٹھ کے سناؤ, لوگوں کو دکھی کرو, خود کوئی نہ دکھی ہونا. ٹھیک ہے, خود تمہاری زندگیاں بالکل ٹھیک چل رہی ہیں, خود فل مزے میں ہیں جی, انجوائمنٹ چل رہی ہے جو کبھی انجوائمنٹ رکی نہیں ہے, اور ولاگ بھی شوٹ ہو رہے ہوں گے, لیکن پھر وہی بات آتی ہے, پھر وہ بیٹھ کے ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے جس میں کچھ الزامات ادھر لگائیں گے, پھر کچھ اپنی باتیں میں نے کیوں ہائڈ کیا, یہ وہ جھوٹی سچی کہانیاں مرچ مسالے لگا کے, تو وہ ویڈیو پھر چلی جائے گی آرام سے 15-20 ملین پہ, اور لوگ پھر بیٹھ کے آنسو بہائیں گے, اور پھر فالوور بھی بڑھ جائیں گے, اور پھر وہ جو ان کو ایک نشہ چڑھ گیا ہے یوٹیوب پہ نمبر 1 رہنے کا, اور اپنا ایک جو ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے, سوشل میڈیا پہ وبال مچا ہوا ہے, ٹرینڈنگ میں جا رہے ہیں, ان کے اوپر جو ویڈیوز بن رہی ہیں ان کا ٹاپک ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے. تو سوچیں جتنا یہ ٹاپک ٹرینڈنگ میں جائے گا, جب واٹس ایپ آئیں گے تو ان کی خود کی جب ویڈیو آئے گی تو وہ کتنے ویوز لے گی, جبکہ چھوٹے چھوٹے سے چینل جو ہیں 25-25 30-30 40-40 ہزار, اور تھوڑے سے جو بہتر چینل ہیں وہ 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ ویوز لے رہے ہیں ان کے ٹاپک پہ صرف ڈسکشن کر کے. تو پھر سوچیں نا آپ یہاں پہ جی آپ کو نہیں پتہ یہاں پہ کیا گیم ہو رہی ہے. تو خسارے میں اگر رہنا ہے نا, مطلب خسارے میں تو نہیں رہے گی, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ایمان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا, لیکن میرے رب کی ذات بڑی مہربان ہے,
اور وہ بہتر فیصلے کرنے والی ہے، یقیناً اس کو بھی اس کا نعم البدل ملے گا۔ اور مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ شادی جو اتنی چاہتوں سے کی گئی تھی اس کو توڑنے کے خود ہی اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، اور خود ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد وہ ظاہری بات ہے جو رشتہ ہو سکتا تھا کہ آگے چل جائے لیکن اب وہ نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال جی ہماری تو پھر بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رشتے کو بری نظر سے بچائے اور حسدوں کے حسد سے بچائے، اللہ دونوں کو ہدایت دے، دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت جو ہے وہ پیدا فرمائے، دونوں کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بعض اوقات ہسبینڈ وائف میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں لیکن ایک لمحے میں وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا آج کا ریاکشن، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجیے گا، دعاؤں میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں بھولنا۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایمان بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، تو میری بات سچ ثابت ہو گئی۔ اللہ حافظ۔